وزیر اعظم 5 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی IMF اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ سائٹ لائنز اجلاسوں اور مختلف مذاکروں میں شرکت کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، صدر جنرل اسمبلی، صدر یورپین کمیشن اور بل گیٹس سے بھی میٹنگز طے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر اور اسرائیل کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی پر آواز اٹھائیں گے۔ غزہ جیسے تنازعات حل ہونے تک دنیا میں استحکام نہیں آ سکتا۔ ترقی یافتہ دنیا میں جنگ نہیں، امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سمٹ آف دا فیوچر سے خطاب۔ کہا سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کاوشیں کرنا ہوں گی۔ سیکیورٹی مسائل نئی نسل اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو مواقع مہیا کرنے کے لیے عالمی نظام اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نئی نسل سے متعلق گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ مستقبل کے حل کے لیے معاہدے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی حقدار۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر PTI کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ECP نے 80 میں سے 39 MNAs کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں اختلافی نوٹ کا تذکرہ۔ لکھا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے۔ 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل منصب کے منافی ہے۔ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ججز نے اختلاف کیا وہ تحمل اور شائستگی سے کم ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ افریدی کا اختلافی نوٹ جاری۔ 26 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں۔ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے۔ پارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بادلہ تر ہے۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے آزاد امیدوار کا کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں فریق تھی۔ مخصوص نشستیں موجودہ قانون کے مطابق کیسے ایلوکیٹ ہوں گی، اس کا جواب تفصیلی فیصلے میں نہیں۔ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کا جلد از جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بولے الیکشن کمیشن کے تاخیری حربوں سے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے۔ تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ عدلیہ پر قدغن لگانے والی آئینی ترمیم قبول نہیں۔ ایسی ترامیم کی مزاحمت کریں گے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس بے نتیجہ ختم۔ میٹنگ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لابنگ کی بریفنگ، قانونی ماہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار۔ سیکرٹری سپریم کورٹ کمیٹی کو خط میں لکھا آرڈیننس اجرا کے چند گھنٹے بعد ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی۔ ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ کوئی وجہ بتائے کہ بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آرڈیننس کے خلاف
درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل 30 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا، جس کے مطابق پارٹی پالیسی کے خلاف رکن اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے لیے جسٹس منصور کی سربراہی میں بینچ تشکیل، جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ مخصوص نشستیں کن کو ملیں گی، تو جو بادی النظر میں پلین ریڈنگ آف دی ایکٹ تھی اس کے مطابق جو فیصلہ ہوا وہ ڈیفرنٹ کورٹس میں ہوتا ہوا تھا۔ منطقی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے، جن کی پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن کمیشن کے اندر انکیپیسیٹیشن ہے ٹو سبمٹ دیٹ، تو وہ سیٹیں کسی اور کو دی جائیں گی جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم نے پارلیمانی نظام کو متاثر کیا، الیکشن کمیشن ایکٹ کے مطابق مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے لاہور میں نیوز کانفرنس بولے، کوئی پارٹی سیاسی اقدامات نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن اسے سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتا، حلف نامے تبدیل ہوتے رہیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد لوٹتے ہی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا محور، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سربراہ JUI سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم پر بھی بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان سے گورنر سندھ کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر لاہور میں دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا۔ تھانہ مناوا میں درج FIR کے مطابق پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 250-300 افراد کا جتھا آیا۔ مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازا کے شیشے توڑے۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI بشرا بی بی پر 26 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونے کا امکان، FIA نے نیا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ ملزموں کو چالان کے نقول دے دی گئیں۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ آئندہ سماعت پر وکیل صفائی اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ عدالت نے بانی PTI بشرا بی بی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر قرار دے دی۔ وکیل سلمان صفدر نے نئی درخواست ضمانت جمع کرا دی۔ معاہدے کی 45 دن کی مدت ختم، حکومت نے جماعت اسلامی کے مطالبات نہ مانے۔ حافظ نعیم الرحمان کا آج آئندہ کا لائحہ دینے کا اعلان، کہتے ہیں لانگ مارچ سمیت بجلی کے بل ادا نہ کرنے کا آپشن موجود۔ آئینی ترمیم سے معاملات مزید خراب ہوں گے، کچھ شخصیات کو توسیع دینے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے۔ ملک اب ایکسٹینشن پر نہیں چل سکتا۔ FBR کرپٹ ادارہ کے الیکٹرک مافیا لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات 30 ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیمن ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ کورس میں اعزازی شمشیر کا اعزاز حاصل۔ ان کے والد غلام محمد بھی پاک فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور۔ جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر احسن اقبال، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بھی شرکت۔